अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 18 को सॉरी। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ये लेक्चर आपको जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। इसमें शॉर्ट भी हैं बट लॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सो मैंने इसकी वीडियो आज बनाई है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको बताती जाऊँगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था नासिर काज़मी की ज़िंदगी के हालात बारे में, उनके वो किस किस्म के शायर थे, यानी वो माजी प्रस्त शायर थे, ये सारा कुछ। अब हम उनके आगे चल के थोड़े से और देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जी, नासिर के यहाँ किस चीज़ का ज़्यादा रुझान पाया जाता था, तो उनके शायरी में किस चीज़ की ज़्यादा बात की जाती थी। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा नासिर के यहाँ माजी का हवाला सियासी और समाजी पहलू के हवाले से भी था, इनकी नफ्सियात के हवाले से भी, और हमारे अमूमी रवैयों के हवाले से भी। या एक और इसका क्वेश्चन बनता है जी, नासिर के यहाँ माजी का हवाला कैसा था। तो आप लिखेंगे जी उनका सियासी और समाजी पहलुओं के हवाले से भी था, नफ्सियात के हवाले से भी था, हमारे अमूमी रवैयों के बारे में भी था। उर्दू गज़ल जिसके हवाले से गालिब ने ये इजहार कर दिया कि इनके ख्यालात के इज़हार की गज़ल कदरे महदूद सिन्फ है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि गालिब ने किन ख्यालात का इजहार किया था गज़ल के बारे में। तो याद रखिएगा गालिब ने कहा था कि इनके ख्यालात के इजहार के लिए गज़ल कदरे महदूद सिन्फ है। सांचे और रवायत को शायर तकरीबन ख़त्म करते जा रहे हैं जो आजकल के शायर हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एमसीक्यूज था। इश्तराकियत ने इंसान को इज्तमाइयत का दर्स दिया। इश्तराकियत ने इंसान को किस चीज़ का दर्स दिया? इज्तमाइयत का। ओके, यहाँ पे था जी लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा बन रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं नज़म के अरूज के हवाले से पूछा जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है नज़म के अरूज के बारे में लिखें, तो आप लिखेंगे नज़म के अरूज के हवाले से तो जब अंजुमन पंजाब के बाद पाबंद नज़म ख़त्म हुई और नज़म मोरा और आज़ाद नज़म जिनको फैज़ और हफीज़ ने राह दिखाई। याद रखें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नज़म मोरा और आज़ाद नज़म किसने शुरू की थी। तो याद रखिए हफीज़ ने और फैज़ ने की थी शुरू। बाद मीरा जी नून मीम राशिद और दीगर शौरा ने इसको इनको वसी किया, जबकि जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग नज़म के तजर्बात की तरफ राग़िब हो रहे थे। ये दुरुस्त है कि बड़े शौरा ने नज़म के साथ साथ गज़ल को भी जिंदा रखा। बहरहाल नज़म को ज़्यादा रूज मिलने लगा था, जैसे कि हमने पीछे देखा था। गज़ल की रवायत तो ज़िंदा रही बट इतना ज़्यादा नहीं था, बट कुछ शायर थे जिनकी वजह से ये रहा। याद रखें नासिर जो थे वो 20वीं सदी के शायर थे। ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। नासिर की शायरी की बात करें तो इसमें माजी प्रस्ती मिलती है। नासिर की शायरी में क्या चीज़ मिलती है? तो इसमें माजी प्रस्ती मिलती है। जाहिर है जहाँ माजी प्रस्ती मिलेगी वहाँ रिवायत की पासदारी तो होगी, लेकिन नासिर ने एक इज्तिहाद ज़रूर किया। अब नासिर ने क्या इज्तिहाद किया था जी? उन्होंने किया ये कि इज्तिहाद ज़ाती नौयत का नहीं था, यानी इनसे पहले भी शायर इज्तिहाद कर चुके थे। ये नया पैन पहले भी किया जा रहा था गज़ल को, लेकिन अगर नासिर की इज्तिहाद की बात की जाए तो उसमें इंतहाई सादगी मिलती है, क्योंकि इनकी शायरी बहुत सादा है। तो ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आ सकती है। अभी जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया उन्हें पता होगा नासिर की बहुत ज़्यादा शायरी थी इसमें, क्योंकि आसान थी। तो पेपर बनाने वाले भी चाहते हैं कि आसान आसान हो। होप्स आपका बेट टर्म भी अच्छा हो रहा होगा। अब हम देखते हैं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है। अब एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुआ, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुआ, किसने लिखा, यानी हु रोट दिस। तो आप इसका जवाब देंगे जी नासिर काज़मी। और शॉर्ट या लॉन्ग इसमें आ सकता है जी इसकी तशरीह करेंगे, इसके पस मंज़र बताएं। एमसीक्यूज में भी आ सकता है इसके पस मंज़र क्या कहानी है। तो वो हम आगे चलते हैं जी, देखते हैं। वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, कहीं जो काफिले थे आने वाले क्या हुआ। अशार का बहुत गौर से देखिएगा, ये इनकी नज़म है, बहुत इंपॉर्टेंट गज़ल थी। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट गज़ल है। मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुआ।
सॉरी इसे आगे मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि शेर किसके थे। वो कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुआ। इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुआ या क्या हुए। ये आप हम तो बोझ हैं ज़मीं का बोझ उठाने वाले क्या हुआ। अब जो उनका गज़ल है ना, इस गज़ल में रदीफ़ क्या है, तो इस नज़म में इस गज़ल में रदीफ़ क्या हुए है। ये इस बात का गमाज़ है कि जो कुछ भी था अब नहीं है। अब देखें ना, से इसमें हम देखेंगे वो मुसलमानों के हसीन माजी के ज़िक्र भी कर रहे हैं। अब ये जो शेर था ना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे पास एक और आ जाता है जी। ये शेर है, इसकी तशरीह या इसके पस मंज़र है, ये इस शेर का पस मंज़र आप याद रखिएगा। मैं इसका पस मंज़र आपको बता देती हूँ। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए। इस शेर में इशारा है उंदलस के मार्के की तरफ। उंदलस कहाँ है जी? स्पेन में है। आप सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में, तारिक बिन ज़ियाद के बारे में। अब हुआ ये, जैसे कि इसमें था कि एक औरत होती है, स्पेन में एक औरत थी उंदलस में ना, तो उसने तारिक बिन ज़ियाद को ख़त लिखा था कि तुम्हारे होते तुम्हारी बहन की आबरूरेज़ी की जा रही है, तो तुम कहाँ हो ना। तो तारिक बिन ज़ियाद वहाँ गए, उन साहिल पर उतर कर अपनी कश्तियाँ जला दी थी। यानी उन्होंने कहा था कि अब यहाँ पे हम सिर्फ लड़ेंगे और मरेंगे बस, दूसरा तीसरा कोई रास्ता नहीं है, हमने वापस नहीं जाना, अब हमने जीतना है। उन्होंने कहा था स्पेन में जाकर कि भाई उनके मकाम पे जाकर ना, कि खुदा की ज़मीन कश्तियाँ जलाई थी, उसमें बहुत उन्होंने मशहूर बात कही थी। उन्होंने कहा था ये खुदा की ज़मीन है और मुसलमान खुदा की ज़मीन पर हुकूमत करने के लिए आए हैं। सो ये खुदा की ज़मीन है, इसलिए ये हमारी भी ज़मीन है। सो उन्होंने काफ़ी अर्सा हुकूमत की थी, और आज हालात देखें इस गज़ल के, आप देखें सोचें इस पैसे मंज़र को, फिर आप देखें कि आज स्पेन में मुसलमानों का नाम लेना तक गुनाह है। 700 साल तक, आई थिंक सो 700 साल था या 800 साल, तो काफ़ी लंबी हुकूमत मुसलमानों की चली, बात ख़त्म हुई, और आज वहाँ नाम लेवा भी नहीं बचे, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। अब इसे हम प्रॉपर उर्दू में देख लेते हैं जी। इस शेर में इशारा है उनलस के मार्के की तरफ, कि जिसमें तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जलाकर अपने फौजियों को इस जंग की तरफ उकसाया था, इस मार्के की तरफ उकसाया था कि उनके पास पसपाई का कोई मौका रास्ता नहीं था। जुर्रत, शुजाअत और दलेरी, एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन मिसाल, या लड़ लो या मर जाओ। ये वो मौका था कि मुसलमान आलम ने ना सिर्फ उंदलस बल्कि बहुत से दीगर मकामात पर ऐसी फतूहात हासिल की थी कि जिन्हें हम किसी मौजे से कम नहीं कह सकते। वो मुसलमान जो हर जगह हर मार्के में दुश्मन से ताकत और तादाद में कहीं कम थे, लेकिन इसके बावजूद ये इनकी जुर्रत थी, इनका जज्बा था, जिसके नतीजे में वो जानते थे कि जिस रास्ते से वो कदम रखेंगे वो रास्ता इस रास्ते से वापसी मुमकिन नहीं, यानी कि किस्मत फातेह होनी चाहिए, यानी जामे शहादत नोश करनी चाहिए। दोनों सूरतों में वो अमर हो जाएंगे। ना से कहते हैं कि जी ऐसे लोग कहाँ गए। आज मुसलमान आलम का क्या हाल है, वो ताकत, वो गरूर, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। नासिर इसमें इस्लाम एक तरफ तो अपनी इस शेर में ना, अपनी इस गज़ल में या इस शेर में इस्लाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ इस बात पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हमारे खून में वैसी गर्मी, हमारे दिलों में वैसे जज्बात नहीं रहे। अब एक और देख लेते हैं जी शेर। वो सुबह आते आते रह गए कहीं, जो काफिले थे आने वाले क्या हुआ। इस शेर की अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करें ना, तो ये पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आया था उस टाइम का इरा के बारे में बात की जा रही है। यानी वो सुबह जिस टाइम पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था, पाकिस्तान की पहली सुबह। अब अगर हम देखें ना, कुर्बानियों के बारे में बात करें, तो कुर्बानियाँ मुसलमानों ने इतनी ज़्यादा दी। अगर आज भी हकीकत है ये बात, अगर आज भी हम इन कुर्बानियों को सोचें या समझें या पढ़ें, तो सच्ची बात है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रुआं रुआं जलने लगता है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी थी। लेकिन क्या हुआ जी, 47 या 48 है गाइस, आप करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक 47 है। 47 का सूरज तुलू हो गया, लेकिन वो सुबह ना आई
وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، وہ صبح جس کے لیے ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا تھا، وہ صبح جسے مسرتوں کا پیمبر ہونا تھا، وہ صبح جسے ایک نئی صبح کی نوید سنانا تھی، وہ صبح آنے والی تھی، سنا تھا کہ صبح طلوع ہوگا، سنا تھا، احساس تھا کہ اب وہ دور قریب آ گیا جب ہماری امیدیں اور آرزوئیں بر آئیں گی، لیکن پھر صبح صادق تو پھوٹی۔ صبح صادق کا مطلب میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں، لیکن اس کے بعد سورج نہ نکلا، صبح آتے آتے پھر ظلمتوں میں بٹ گئی، پھر سیاہیوں نے فرق پر ڈیرے ڈال لیے، روئے زمین پر ایک مرتبہ پھر روشنی سے سمتوں کا تعین کیا گیا۔ 2 منٹ کے آگے ہو گئے، روشنی سے محروم ہو گئی۔ اب ناصر کہتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا حقیقت تھی، کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو حوث تھی نا اقتدار کی، یہ اس وجہ سے ہوا۔ مسلمان آزاد تو ہو گئے بٹ ان کے دماغ، ان کی ذہنیت غلاموں والی رہی، سو وہ افسوس کرتے ہیں۔ اب ایک اور لانگ کوشچن تھا جی ہمارے پاس کہ پاکستان جب مرز وجود میں آیا تو اسے کن قسم کا حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یاد رکھیں، اگر ہم اس کی آزاد کی یعنی ناصر کاظمی کی جو غزل ہے نا، اسے سیاسی طور پر لیں نا، پاکستان نے بہت تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی، بٹ اگر ہم سیاسی حوالے سے بات کریں تو یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم 1947 میں وفات پا چکے تھے، 48 میں وفات پا گئے تو قدرت کو یہ منظور تھا۔ ادھر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو نہرو 60 کی دہائی تک زندہ رہے۔ جس شخص نے اپنی قوم کے لیے جدوجہد کی تھی، اس کو موقع مل گیا کہ اس نے اپنی قوم کو ایک خاص دائرے پہ ڈال دیا، لیکن ہم اس حوالے سے بدقسمت رہے۔ اب یہاں بھی یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں جی قائد اعظم کی تو ہو گئی تھی ڈیتھ، اب کیونکہ یہ قدرت کو منظور تھا، اور دوسری طرف دیکھیں پاکستان ساتھ انڈیا بھی آزاد ہوا تھا، جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو نہرو جو تھے وہ 60 کی دہائی تک 60 کی دہائی تک زندہ رہتے، جس شخص نے اپنی قوم کے لیے اتنی جدوجہد کی تھی، یعنی 1960 تک وہ زندہ رہتے۔ اب نہرو جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے لیے کوئی جدوجہد کی ہوگی بٹ زیادہ قائد اعظم نے کی تھی، بٹ انہوں نے نا اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس مقام پر لے گئے کہ وہ ترقی کر سکیں، لیکن ہم لوگ بدقسمت رہے کیونکہ وہ شخص جس نے تنہا مسلمان ہند کو متحد کیا تھا، ان میں کچھ ایسے حریت کی روح بھر دی تھی کہ وہ اپنی منزل کے حصول سے پہلے کہیں رکے ہی نہیں۔ بدقسمتی سے قدرت نے اسے اتنا وقت ہی نہ دیا کہ وہ ملک جس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا پیشہ، اپنے خیالات کو بدل کر خود کو ملک و قوم کے لیے وقف کر دیا، اسے اتنا موقع نہ ملا کہ وہ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط کر سکے، اس ملک کو فکری اور نظریاتی طور پر مضبوط کر سکے، کیونکہ ملک کا حصول کافی نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ملک کا حصول کافی نہیں ہوتا۔ آج ہم جس حال میں ہیں یہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب حقیقت ہے، ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جی، بہت سے مراتب حاصل تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ہم ان پر ٹھہر نہیں پاتے، لہٰذا ہم اس سے بھی کہیں زیادہ اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتے ہیں جہاں ہم پہلے ہوتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ مفکر عظیم، حکیم الامت، مصور پاکستان، کہ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس نے سب سے پہلے پاکستان کی تصویر کشی کی تھی اپنے لفظوں میں خطبہ اہل آباد۔ اچھا، خطبہ اہل آباد کے بارے میں آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے جی، خطبہ اہل آباد میں نے یہاں پہ سے شارٹ نہیں بتایا، آپ لوگ بھی وہ نرسری پریپ کے بچوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، شارٹ بتائیں، لانگ بتائیں، تو ایسے میں شارٹ بتا دیتی ہوں، یہ ایک شارٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے پاس شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے۔ خطبہ علامہ اقبال اپنے خطبہ اہل آباد کے بعد قیام پاکستان سے کتنا عرصہ پہلے وفات پا گیا؟ تو یاد رکھیں 9 ماہ قبل ہی چل بسے تھے۔ پھر پاکستان بنا تو بنے، پاکستان کو قدرت نے 1 سال سے زیادہ کی مہلت نہ دی، وہ 1948 تھا جی، اور پاکستان بننے کے بعد نا قائد اعظم کو بھی 1 سال زیادہ مہلت نہ ملی۔ یوں نہ سے کہتے ہیں کہ جو صبح طلوع ہونا تھی، جیسے ہماری آزادیوں کا پیمبر ہونا تھا، وہ کہاں رہ گئی؟ وہ قافلے جنہوں نے ہمارے راستوں کو تعین کرنا تھا، جنہوں نے ہمیں خوشیاں دینی تھی، وہ راستے کہاں چلے گئے؟ اب لیاقت علی خان جو تھے نا، انہوں نے جو تقریر کی تھی، انہوں نے اعزازی ڈگری حصول کے وقت کی تھی۔
اب لیاقت علی خان نے جو تقریر کی تھی نا، وہ اعزازی ڈگری کے حصول کے وقت کی تھی. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ نظریہ حیات موجود ہے. ایک اور آپ کے پاس کوشچن ہے جی، شارٹ لانگ بھی ہو سکتا ہے. آپ لوگ کا ریٹن کوئز ہوگا، مڈ ٹرم ہے، تو آپ لوگ ڈکٹیشن صحیح کیا کریں، یعنی املا صحیح لکھا کریں. مڈ ٹرم میں لکھ رہی ہوں. لانگ کوشچن ہو سکتا ہے یہ جی. آپ کے پاس لانگ کوشچن تھا. اب یہ لانگ کوشچن کیا تھا کہ لیاقت علی خان نے تقریر کب کی تھی اور کیا کہا تھا اس میں جی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ نظریہ حیات موجود ہے جو 1900 سال پہلے کامیابی کے ساتھ آزمایا جا چکا ہے، لہٰذا ہمیشہ کہ دیگر نو آبادیاتی مملکت کی طرح سے غیر مطمئن نہیں رہیں گے، صرف کھوکھلی آزادی کے لیے نہیں بلکہ اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو نیا نظام نہیں بلکہ 1900 سال پہلے یا 1400 سال ہے. یہ اور بھی تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے نا اس کی یہ کاؤنٹنگ. اوکے گائز، اگر 1400 سال ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا، اور 1900 ہے تو ویل اینڈ گڈ. پہلے کامیابی سے اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اس کے عملی نمونے لوگوں کے سامنے ہیں، ہم اسی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ لوگ دیکھیں جی، آپ لوگوں نے جب کیا تو آپ لوگوں کو شعر و شاعری کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اب ہم ایک شعر دیکھتے ہیں. فیض نے جیسے کہا تھا نا کہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ شب، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. اب ناصر نے اسی شعر کو نا اپنے انداز میں کہا ہے. میں جن کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے. اب 20ویں صدی جو ہے نا، اب وہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے. اور یہ انسان بہت تیزی سے مادیت پسندیت کی طرف بڑھ رہا ہے. اب جی لانگ کوشچن آ سکتا ہے، واٹ از دا ہسٹری آف پاکستان آفٹر اٹس ایگزسٹنس، یعنی اب پاکستان کی سیاسی تاریخ پاکستان بننے کے بعد، یا یوں سمجھ لیں ہسٹری آف پاکستان بتائیں. یہ پاکستان بننے کے بعد کے ٹائم کے بارے میں بات کریں، یعنی اس ایرا کے بارے میں بات کریں کہ جب پاکستان بن چکا تھا اسے کیا مشکلات تھیں، کیا ہوا اس کے ساتھ. اب جی ہوا یہ تھوڑا سا ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں جی. نظریہ حیات جسے ہم لے کر چلے تھے، جو دراصل بنیادی طور پر تحریک پاکستان اور مسلمان ہند کا معاشرتی اعتبار سے ہدف تھا، مطمع نظر تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اگر ہم سیاسی امور پہ بات کریں نا تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا حقیقت. بٹ تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا ہم دیکھ لیتے ہیں جی. پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، کوشچن آپ کے پاس آ سکتا ہے جی، پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے اس ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانا تھا. 1954 ہے، وہ 1400 سال ہے جی. یہ 1954 تک اس ملک کو کوئی آئین ہی نہ مل سکا. کتنی بدقسمتی تھی یہ اس ملک کی جی. وہ ملک جس کے معماروں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم 1400 سال پہلے کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، 9 سال تک وہ اس نظام کو عملی طور پر نافذ نہ کر پائے. اگر نافذ ہوا بھی تو کیا ہوا، ہم نے 1935 کے ایکٹ میں بہت سی تبدیلیاں کیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو پاکستان کے ساتھ ہوا. اگر ہم 1970 سے پہلے پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم سرمایہ داریت کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی ہم 60 کی دہائی میں روس کے قریب جا کے اشتراکیت کی طرف جھکتے ہیں. ہم 60 کی دہائی میں یعنی 1960 کے ایرا میں ہم لوگ روس کی طرف بڑھتے ہیں، اشتراکیت کی طرف جھکتے ہیں، اور 80 یعنی 1980 کے ایرا میں دہائی میں ہم اسلامزم کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کوئز. اب یہاں پہ آ کے نا ہمیں بتاتے ہیں ناصر کاظمی، دیکھیں اسلام پاکستان کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ جائیں اور ہر طرف قتل و غارت شروع کر دیں، دوسری اقوام کو مارنا شروع کر دیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کو. اب قائد اعظم نے کہا تھا جی اس بارے میں، کوئی مسلمان ہو یا ہندو اگر وہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ پاکستانی ہے، لہٰذا ہم سب نے پاکستانی ہونا تھا، اسلام ہمارا تھا، ہمیں اس پہ عمل کرنا تھا نا. لیکن اس انداز میں نہیں کہ ہم کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، دوسرے کے مذہب کو یا کسی کو ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا. اور پاکستان صرف ہمارا پاکستان نہیں ہونا تھا، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بہرحال اس میں تھے، لیکن وہ قوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ نسب العین، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، لوگوں نے بھلا دیا.
اب ایک اور ہم امپورٹنٹ تھا جی، یہ لانگ کوشچن میں آپ کے پاس آ سکتا ہے جی، عمارتیں بنانے والے یہ شعر کی تشریح بتا دیں۔ عمارتیں تو جل کر راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ اب یہاں جی عمارتیں وہ نہیں ہیں جو کنکریٹ کی عمارتیں ہوتی ہیں، یعنی اینٹ مٹی گارے سے بننے والی عمارتیں ہوتی ہیں جنہیں زلزلہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ نہ ان عمارتوں کا تذکرہ ہے اور نہ ہم ان زلزلوں کی بات کریں، بلکہ یہ عمارتیں ہیں افکار کی، نظریات کی، اور یہ زلزلے ہیں ہماری بغاوتوں کے، ہمارے اندرونی باطنی کھوکھلے پن کے۔ اندر کی عمارتوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ یہاں نہ صرف کسی ایسی عمارت کا رونا نہیں رو رہے کہ جو اینٹ بجری سیمنٹ سے بنی تھی، بلکہ ان عمارتوں کے گر جانے کی بات کریں جو ہمارے نظریات فلسفہ حیات کی تھیں، تو کہتے ہیں عمارتیں تو راکھ ہو گئیں، عمارتیں خاکستر ہو گئیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ فلسفہ حیات ترتیب دیا تھا، کاش کہ وہ لوگ ہوتے اور دیکھتے کہ ہم کے ترکیب کردہ نظریات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک اور کیونکہ کافی امپورٹنٹ لیکچر ہے جی، اس سے صحیح کر کے پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اور اب یہ چھوٹے بچوں کی طرح رٹ مت لگائیں کہ مجھے شارٹ کوسچن بتائیں، لانگ بتائیں۔ آپ کو میں جو بتا رہی ہوں میں کون سی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، جو میں بتا رہی ہوں نا وہ سمجھیں۔ مطلب میں اگر آپ کو ایم سی کیوز کہہ رہی ہوں، لازم تو نہیں ہے اللہ کے بندوں کو اس میں سے ہی آئے گا، یعنی ایم سی کیوز ہی بنے گا۔ مے بی وہ کوسچن بن جائے، مے بی وہ لانگ بن جائے، اور وہ سارا مٹیریل اکٹھا ہو جائے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایم سی کیوز ریلیٹڈ۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ اب اس شعر کا حوالہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا نا، کہ ناصر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کا انسان دراصل زمین کا بوجھ بن گیا ہے۔ آج کا انسان تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہا جس کے لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، جس کے لیے اسے بہترین مخلوق گردانا گیا تھا۔ ہم وہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ ہمارے سامنے کچھ نئے رنگ ڈھنگ سے ہمارے سامنا ہوتا ہے، یعنی اب ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اس روئے زمین کا نقشہ جو ہے نا ہمارے سامنے کچھ نئے انداز میں آ رہا ہے، کسی اور رنگ میں ہوتا ہے، کسی اور انداز میں ہوتا ہے۔ یوں مجموعی طور پر ناصر نے اس غزل میں عظمت رفتگاں کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور وہ عظمت رفتگاں جو تہذیبی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، قوم و ملت کے حوالے سے، سیاسی اور معاشرتی حوالے سے انہیں آج سے دور حاضر سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ ناصر اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو غلط بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا ناصر نے جو ماضی کی بات کی وہ غلط نہیں تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ مسلمانوں کے اندر مطلب وہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کے بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے، بہت افسردہ تھے۔ وہ مسلمانوں کے اندر وہ طاقت، وہ غرور، وہ سب کچھ، وہ عظمت، وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ سو انہوں نے یہ شعر اس حساب سے کہا تھا۔ اب جی تھوڑا سا ناصر کے آہنگ کی بہترین مثال ہے شاید دور حاضر میں، اس کی تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا اردو شاعری کا نا لاسٹ لیکچر ہے، اس کے بعد ہم آگے چل کے اور دیکھیں گے، بٹ یہ اس مطلب حساب میں آپ کے کورس میں نا یہ لاسٹ اس کا لیکچر تھا۔ اب ہم تھوڑا سا ایسے ریوائنڈ کر لیتے ہیں۔ ہم نے جب اردو شاعری کی روایت پر بات کی تو ہم نے آغاز کیا 14ویں-15ویں صدی سے، وہ دور کے جب دکنی عہد میں اردو شاعری نے ابتدائی قدم اٹھانے سیکھے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی، عہد طفولیت سے گزری اور وہ شمالی ہند میں آئی تو میر سودا نے اس شاعری کو امر کر دیا، پھر غالب اور مومن، حالی و اکبر اقبال، اور پھر 20ویں صدی کے شعراء کا ایک سمندر۔ ہم نے ابتدائی لیکچر میں بات کی تھی، اب بھی یہی کہیں گے کہ محض 8 شعراء کا مطالعہ کر لینا کافی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے جی اور اردو شاعری کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، بٹ یہ آپ کی بک میں لاسٹ تھا اس شاعری کے حساب سے۔ ظاہر ہے ہمارے شاعری کی بات کی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں گمنام کردار کیا ہوتے ہیں۔ گمنام کردار صرف پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو سمندر میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن انہیں جانتا کوئی نہیں۔ ہم سمندر کے پانی قطرے نہیں دیکھتے، ہم لہریں دیکھتے ہیں۔ یہ نمایاں شعراء دراصل لہریں ہوتی ہیں، یہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ ساری لہریں تھیں۔ اب یہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کے آگے ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اس صدی میں میر کو میر کارواں ہونے کے شاہ فاصل ہے، اگر ہم 19ویں اچھا تھوڑا سا ایک اور بھی ریمائنڈ کر لیتے ہیں۔ 18ویں صدی میر سودا کی سے عبارت ہے اور بہت سے شعراء آئے ہوں گے،
ہم نے دیکھا، ہمیں نہیں پتہ کہ گمنام تھے۔ اس صدی کو امیر کو میر کارواں ہونے کی شرف حاصل ہے۔ اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو اس صدی میں بہت سے آنے ہوں گے، لیکن ہم غالب کی بات کی اور خصوصی طور پر اردو شاعری کے ارتقاء کی بات کی۔ غالب کے علاوہ مومن شاہ، نصیر دہلوی، شاہ بہادر ظفر اور بہادر شاہ ظفر، ابراہیم ذوق ایسے دوسرے بہت شعراء کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم امتیاز کی بات کرتے ہیں، جب ہم نمائندہ شاعری کی بات کرتے ہیں تو نظر 19ویں صدی میں سب سے پہلے غالب پر آ کر ٹکتی ہے۔ ایک اور آپ کے پاس کوشچن آ گیا جی، غالب پر آ کر نظر کیوں ٹکتی ہے؟ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس ایرا میں بہت زیادہ شعراء آئے، بٹ اگر ہم امتیازی خصوصیت کی بات کریں تو غالب ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ غالب نے ایک الگ قسم کی تھی شاعری، یہ اس میں تھا۔ اب جدیدیت کے بارے میں بات کی جائے نا، تو اس دور کا احاطہ ہم حالی و اکبر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمان ہند اصلاحی دور سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف سے سید کی تحریک تھی تو دوسری طرف ادھ پنج میں لوگوں کا اپنا مخصوص انداز۔ تو ہم نے حالی اور اکبر کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد 20ویں صدی کی بات ہو تو ہم نے علامہ اقبال کی بات کی تھی جی، اور اس طرح لاسٹ میں ہم آگے ناصر کاظمی کے بارے میں بات کی۔ مجید امجد کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ناصر کاظمی پر ختم نہیں ہوئی، نہ ہی ان 8-9 شاعروں کے علاوہ اردو میں کوئی اور بڑا نام نہیں۔ یہ ہم مطالعہ دیکھیں جی، ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، بٹ ہمارے پاس اتنا ہی سلیبس تھا، اور تو اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا۔ تو چلے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔